آپ مخالفت رکھیں گے نفس کے ساتھ، اور نفس کے ساتھ مخالفت کیا ہے؟ تقوی اور ورع، کہ آپ محارم سے اور جن جن چیزوں سے آپ کو منع کیا گیا ہے اس سے آپ منع ہو جائیں، اور فضول مباحات پر آپ عمل نہ کریں۔ آپ کہیں گے مباح ہے، چلو کوئی بات نہیں ہے، لیکن اس مباحات سے بھی آپ ختم ہو جائیں گے۔ اچھا، اگر آپ مباحات میں زیادہ شغل کرتے جائیں گے تو مباحات تجھے مشتبہات تک لے کے جائیں گے، اور مشتبہات تجھے حراموں کے قریب لے کے جائیں گے۔ قانون یہ ہے کہ من حام حول الحما یوشک ان یقع فیہ، جو فصل کی وٹ پر اپنی بیڑ بکریوں کو چراتا رہتا ہے، ہو سکتا ہے کہ وہ اس فصل میں بھی منہ ڈالیں گے۔ تو ورع اور تقوی، نفس کے ساتھ جنگ کس چیز سے ہے؟ نفس کے ساتھ جنگ یہ ہے کہ آپ حرام چیزوں کو، ان چیزوں کو جس سے رب نے ہمیں منع فرمایا ہوا ہے، ان چیزوں کو آپ چھوڑ دیں۔ ترک ذرۃ من الحرام خیر من عبادت الثقلین، ایک ذرہ حرام کا چھوڑنا یہ جن اور انس کے عبادت سے افضل ہے۔ آپ کہہ رہے ہیں کہ محرمات سے اپنے آپ کو بچائیں تو یہ نفس کے ساتھ دشمنی ہے، لیکن نفس کے ساتھ تو دشمنی یہ بھی ہے کہ اللہ رب العزت نے جن چیزوں کا ہمیں امر فرمایا ہوا ہے، نفس تو کبھی اس پر خوش نہیں ہوتا۔ جب آپ ان چیزوں پر عمل کرتے ہیں تو نفس اس سے بھی ناراض ہو جاتا ہے۔ مجدد رحمۃ اللہ تعالی فرماتے ہیں ہاں، اس سے بھی نفس ناراض ہو جاتا ہے، لیکن امر کو بجا لانا تو فرشتوں کا بھی کام ہے۔ لیکن فرشتے چونکہ وہ کوئی لا یعصون ما امرہم اللہ، وہ تو کوئی گناہ کرتے نہیں ہے، تو انسان کے لیے نفس اور شیطان جو سب سے زیادہ خوش ہو جاتا ہے وہ حرام کام کرنے سے خوش ہوتا ہے۔ نیکی کے عمل میں بھی شیطان اور نفس مداخلت کرنے کی کوشش کریں گے، نام بڑھانا، نمود و نمائش کی وجہ سے تکبر و ریا اس میں آ سکتا ہے، لیکن جب آپ حرام کو چھوڑ جائیں گے تو اس میں سراسر نفس کی مخالفت ہی ہے۔ تو نفس کی مخالفت جو ہے یہ تم پر لازم ہے کہ تم نفس کی مخالفت کرو، اور نفس کی مخالفت کس چیز پر ہے؟ آپ حرام چیزوں کو چھوڑ جائیں، اور زیادہ آپ مباحات میں بھی عمل دخل نہ کریں۔ شکار کھیلنا، پرندوں کا شکار کھیلنا یا جانوروں کا شکار کرنا، یہ مباح کام ہے، لیکن اس پہ آپ زیادہ کہیں گے کہ کوئی بات نہیں یار مباح ہے، اس پر جب آپ زیادہ شغل کرتے جائیں گے تو یہ آہستہ آہستہ تجھے مشتبہات تک لے کے جائیں گے، اور مشتبہات آہستہ آہستہ آپ کو جو ہے نا وہ پھر محرمات کی طرف لے کے جائیں گے۔ تو اس سے بھی آپ اجتناب کر لیں۔ پس ہر وہ طریقہ جس میں مخالفت نفس ہو، وہ طریقہ زیادہ اللہ کے قریب لے کے جاتا ہے، کیونکہ نفس جو ہے وہ اللہ کی دشمنی پر کھڑا ہے، تو اس کی مخالفت اللہ کی دوستی کی دلیل ہے بس۔ اسی لیے کہ سلسلہ عالیہ نقشبندیہ مبارکہ جو ہے یہ عمل بعزیمت کرتے ہیں اور رخصت سے اجتناب کرتے ہیں۔ عزیمت اسی کو کہتے ہیں کہ آپ فضولیات سے بھی اپنے آپ کو بچائیں گے اور محرمات سے بھی اپنے آپ کو بچا لیں گے۔ پھر اگر آپ کہیں گے کہ یہ تو سلسلہ عالیہ نقشبندیہ کا ہی دستور العمل ہے کہ یہ عمل رخصت پہ نہیں کرتے، عزیمت پر عمل کرتے ہیں، تو ہو سکتا ہے کہ دوسرے سلسلے والوں بھی عزیمت اختیار کی ہوگی۔ اس کا جواب یہ ہے کہ اکثری طریقوں میں جو دوسرے طریقے ہیں اس میں سماع اور رقص ہے، کہ بہت کوشش کے بعد ہم ان کو رخصت کا عمل دے سکتے ہیں۔ پہلے تو ہم اس کی جواز کی قائل نہیں ہیں، لیکن اگر بہت تمحل اور جو شرائط ہم نے پچھلے مکتوب میں ذکر کیا، اگر ان شرائط کے مطابق بھی ہو جائیں تو کم از کم ان کو کہتے ہیں کہ چلو یار یہ رخصت ہی ہے، مباح رکھ سکتے ہیں ہم اس کو۔ ہاں، تو جب آپ نے اس کو مباح اور رخصت جانا تو پھر عزیمت کہاں ہوا اس میں؟ اور اسی طرح ذکر جہر کہ وہ رخصت کے علاوہ اس میں کوئی اور چیز متصور نہیں ہے۔ اسی طرح دوسرے سلسلوں والوں نے اپنی نیک نیتی کی وجہ سے دوسرے سلسلوں میں بھی اکثر و بیشتر نئی نئی چیزیں پیدا کی ہے۔ اگر سلسلے میں نیا چیز آئے اور اسے ہم جتنا بھی نیک نیتی سے داخل کریں تو کم از کم وہ رخصت تو ہوگا نا، پھر بھی عزیمت پر عمل نہیں آئے۔
اور یہ سلسلہ عالیہ نقشبندی مبارکہ یہ جو ہے یہ ایک بال برابر بھی مخالفت سنت کو اجازت نہیں دیتے، اور نہ کسی بدعت کو نہ کسی محدث چیز کو یہاں پر داخل نہیں ہونے دیتے۔ بس اسی لیے سلسلہ عالیہ نقشبندیہ میں مخالفت نفس سب سے زیادہ ہوا، اور طالب کو یہ چاہیے کہ وہ سلسلہ عالیہ نقشبندیہ کو ہی اختیار کرے، کیونکہ یہ بہت ہی قریب ترین سلسلہ ہے، اس میں نفس کی بہت زیادہ مخالفت ہے، اس میں سنت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم بارک کی ایک بال برابر بھی مخالفت یہ جائز نہیں دیتے۔ آپ کہیں گے ہمارے سلسلہ نقشبندیہ میں بھی بہت سارے ایسے لوگ ہیں، ہمارے بعد والے خلفاؤں نے اس سلسلے میں بھی کام چھوڑا نہیں ہے، اس سلسلے میں بھی انہوں نے کچھ ایسی چیزیں داخل کروائی ہیں جو اپنے آپ کو خلفاء کہتے ہیں، لیکن وہ اس طریقے میں سے نہیں ہے، انہوں نے اس میں سے محدثات شامل کی۔ لیکن ان خلفاء کی وجہ سے آپ پوری سلسلے کو بدنام نہیں کر سکتے، کیونکہ یہ ان کا کام ہے۔ ہم نے اکابر کو دیکھ رہا ہے کہ اکابر کیا کر رہے ہیں اس سلسلے میں۔ ہماری بھی سلسلہ عالیہ نقشبندیہ سیفیہ میں جو بعد والے خلفاء کرام اس نے کیا کچھ اس میں ایجاد نہیں کیا۔ آپ دیکھیں فیس بک بھرا پڑا ہوا ہے، ویڈیوز آپ اٹھا کے دیکھیں گے، ان کی توجہ کا انداز، ان کی وجد کا انداز، ان کی لباس کا انداز، ان کی وضاقتہ کا، ان کا تکبرانہ لہجہ، ان کی ساری چیزیں، یہ طریقہ عالیہ نقشبندیہ کے ساتھ نہیں، یہ امور محدثات ہے جو اس سلسلے میں داخل کی گئی ہیں۔ جو امور محدثات اس سلسلے میں اگر بعضی متاخرین خلفاء شامل کر لیں تو یہ ان خلفاء کا کام ہے، اس میں سلسلے کا کوئی نہیں ہے۔ انہوں نے سماع اور رقص اور جہر کو اختیار کیا ہوا ہے، ان لوگوں نے جو کچھ کیا ہوا ہے یہ عدمی وصول ہے، یہ اکابر سلسلہ عالیہ نقشبندیہ کو انہوں نے پڑھا ہی نہیں ہے، انہوں نے دیکھا ہی نہیں ہے، نام بھی نہیں سنا انہوں نے۔ مجھے ایک بندہ حرمین شریفین میں ملا، میں نے ان کو کہا کہ آپ کن کے مرید ہیں؟ انہوں نے اپنی خلیفہ صاحب کا نام بتایا، اپنے پیر صاحب کا نام بتایا کہ میں اس فلاں خلیفہ صاحب کا مرید ہوں۔ میں نے کہا وہ کن کا مرید ہے؟ اس نے بڑے پیر صاحب کا نام بتایا، وہ ان کا مرید ہے۔ میں نے کہا وہ کن کا مرید ہے؟ وہ کہنے لگے کہ وہ اخندزادہ سیف الرحمن صاحب کا مرید ہے۔ میں اخندزادہ سیف الرحمن صاحب کہاں ہے؟ انہوں نے کہا وہ انڈیا میں ہے، دفن ہوا ہے۔ میں نے کہا وہ کن کا مرید تھا؟ وہ کہہ رہے مجد الفسانی رحمۃ اللہ تعالی کا وہ خلیفہ ہے۔ تو میں نے کہا یار کمال کی بات تو یہ ہے، آپ کی مرشد کا مرشد ابھی حیات ہے نا؟ کہا ہاں حیات ہے۔ میں مجد الفسانی رحمۃ اللہ تعالی کو 400 سال گزرے، اخندزادہ سیف الرحمن صاحب 400 سال پہلے فوت ہو گئے ہیں، وفات پائے ہیں، ان کا مزار جو ہے نا وہ وہاں پر ہے، انڈیا میں ہے۔ تو آپ کا پیر صاحب جو ہے نا وہ ابھی تک حیات ہے، تیرے پیر صاحب کا تو 350 سال عمر ہوگا پھر۔ کہا ہے ہمیں تو ہمارے پیر صاحب نے کہا کہ سیف الرحمن صاحب جو ہے وہ مجد الفسانی کا خلیفہ تھے، اور مجد الفسانی رحمۃ اللہ تعالی کے زمانے میں تھے، وہ وفات پائے، انڈیا میں ہے۔ تو اب اخندزادہ سیف الرحمن کو یہ سلسلے والے خلفاء نہیں جانتے، تو ان کی تعلیم اور تصرف کو کیسے جانیں گے؟ تو اگر اخندزادہ سیف الرحمن کو تیسری پش میں جا کے ان کا خلیفہ ان کو نہیں پہچانتے تو مجد الفسانی رحمۃ اللہ تعالی جو 400 سال پہلے گزرے ان کو کیسے جانیں گے؟ تو اگر یہ والی خلفاء اس سلسلے میں کوئی بدعات کو شامل کریں گے، ذکر جہر کو شامل کریں گے، سماع کو شامل کریں گے، رقص کو شامل کریں گے، تو یہ اس کا مطلب یہ ہوگا کہ انہوں نے اس مبارک خاندان جو سلسلہ عالیہ نقشبندیہ کے اکابر کا خاندان ہے اس تک انہوں نے رسائی نہیں پائی، ان کو پڑھا ہی نہیں ہے، دیکھا ہی نہیں ہے، ان کی تعلیم بس ظاہری انہوں نے یہ حلیہ اپنایا ہوگا بس۔ ان خلفاء نے یہ خیال کیا ہوگا کہ یہ نئی نئی چیزیں جو ہم نے سلسلے میں داخل کی ہوئے ہیں اس کی وجہ سے ہم اس طریقے کی تکمیل کو، اس طریقے کو کمال تک پہنچا رہے ہیں، لوگوں تک پہنچا رہے ہوتے ہیں۔ ان کو یہ پتہ نہیں ہے کہ میں تو اس سلسلے کو خراب کرنے لگا ہوں، اس سلسلے کو میں ضائع کرنے لگا ہوں، اس سلسلے کو میں نقصان پہنچا رہا ہوں اپنے عمل کی وجہ سے۔ واللہ یحق الحق وہو یہدی السبیل، اللہ ہی لوگوں کو حق تک پہنچا دیتا ہے اور وہی ہدایت فرماتے ہیں سبیل اقوم کی۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔